السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں وہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کے بعد میں آپ لوگوں سے استدعا کرتا ہوں، آج کے لیکچر میں کوئی ایک بات بھی آپ کو سمجھ آئے تو کم از کم ایک آدمی کو وہ ضرور سکھا دیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک آپ کا اپنا علم پختہ ہوگا اور دوسرے کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ دو فائدے ہیں، چراغ سے چراغ جلے، روشنی عام ہو جائے، اندھیرے چھٹ جائیں۔ چونکہ اس چینل کا نام بہت سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہے، لرن اینڈ ٹیچ، سیکھو اور سکھاؤ۔ جو سیکھنا ہے وہ سکھانا ہے، یہ سنت پیغمبری ہے اور اس سنت کے ہم وارث ہیں۔ ہمیں اس وراثت کو تقسیم کرنا ہے انشاءاللہ۔ مفردات کے سلسلے میں آج یہ ہمارا 48واں لیکچر ہے، جس میں ہم خاصیات ابواب سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم خاصیت نمبر 19، 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 سیکھیں گے۔ صرف کی کتابوں میں نمبرنگ اور بھی ہو سکتی ہے، ترقیم اور ہو سکتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ خاصیات جو مختلف ابواب میں مشترک ہیں ان کو پیرلل یعنی متوازی لکھ کر سمجھا دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تقابل کر کے کسی خاصیت کو سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ باب فعال، باب تفعیل، مفاعلہ، افتعال، فعلل اور باب استفعال کی یہ خاصیات ہیں۔ مطاوعت کا مطلب ہے کہ آگے پیچھے آنا۔ اس کا مفہوم علم الصرف میں یہ ہے کہ فعل کے بعد ایک دوسرا فعل آئے تاکہ ظاہر ہو کہ مفعول نے فاعل کا اثر لے لیا ہے۔ یہ اس کا صرفی مفہوم ہے، اس کی وضاحت ہے۔ وگرنہ طاوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا، پیچھے پیچھے آنا۔ دیکھیے باب فعال جب باب تفعیل کے بعد آتا ہے، جیسے بشرتہ، میں نے اس کو بشارت دی، فابشر، تو اس نے اس بشارت کا اثر لے لیا، یعنی بشارت قبول فرما لی۔ اس طرح یہ باب انفعال بھی کبھی باب افعال کی مطابعت میں آ جاتا ہے، جیسے اغلقتہ، یہ باب افعال ہے، فانغلق اور یہ باب انفعال ہے۔ ترجمہ کیا بنا کہ میں نے اس کو بند کیا تو وہ بند ہو گیا، جیسے دروازے کو بند کیا جاتا ہے، مغلق کیا جاتا ہے، میں نے دروازے کو بند کیا تو وہ بند ہو گیا۔ یعنی باب افعال کے بعد اس کی مطابعت میں باب انفعال آیا ہے اور اس نے پچھلے فعل کا اثر لے لیا ہے اور اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ باب تفعیل میں بھی مطابعت ہوتی ہے، جیسے علمتہ، میں نے اس کو علم دیا، فتعلم، تو اس نے علم لے لیا، یا میں نے اسے سکھایا تو اس نے سیکھ لیا۔ دیکھیں یہ فعل اس کے بعد آیا ہے، فعل کے بعد فعل آیا ہے اور بعد والے فعل نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ فاعل نے تعلیم دی، مفعول نے تعلیم لے لی۔ یہ دیکھیں کسرتہ فانکسر، یہ باب تفعیل مطاع ہے اور انکسر مطیع ہے، اس نے اس کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ کسرتہ، میں نے اس کو توڑا، کسرتہ، میں نے اس کو توڑا، فانکسر، تو وہ ٹوٹ گیا، یعنی توڑنے کے عمل کو اس نے قبول کر لیا۔ ناولتہ فتناول، باب مفاعلہ میں دیکھیں یہ باب مفاعلہ ہے، یہ باب تفاعل ہے، تو باب مفاعلہ کی مطابعت میں باب تفاعل آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی مطابعت کا خاصہ موجود ہے۔ میں نے دیا، اس نے لے لیا۔ نالا یا نالو کا معنی ہوتا ہے پہنچ جانا، دے دینا، لے لینا، تو یہاں لین دین ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا اثر قبول کیا جا رہا ہے۔
तनावलतहु मैंने उसको दिया, फ़तनावला तो उसने ले लिया, यानी उसके देने के अमल को कबूल कर लिया। बाब इफ्तिआल में भी ये मुतावत पाई जाती है, हमलतहु फ़हतमला। यहाँ मुजर्रद है फ़ेल, तो ये कभी फ़ेल मुजर्रद की मुतावत में बाब इफ्तिआल आ जाता है और इसके अंदर भी कबूलियत और असर पजीरी का मफ़हूम आ जाता है। हमलतहु मैंने उसे उठाया, मैंने उसे लादा, यानी सामान को मैंने लादा, फ़हतमला तो वो लद गया, वो सामान ऊपर मुझसे लद गया। तो देखिए इसने इसका असर कबूल कर लिया। फ़अलला बाब जो है इसके अंदर भी मुतावत मौजूद है। दहरजतहु फ़तदहरजा, ये मुजर्रद है और ये मज़ीद फ़ी है। तो मज़ीद फ़ी जो रुबाई है, इसने रुबाई मुजर्रद के असर को ले लिया, उसकी मुतावत कबूल कर ली। दहरजतहु मैंने उसे लुढ़काया, फ़तदहरजा तो वो लुढ़क गया। लुढ़कना यानी ऊपर से ढलान से नीचे की तरफ कोई चीज़ फेंकना और वो लुढ़कती चली जाए, रिढ़ती चली जाए, तो इसको लुढ़कना कहते हैं। तो ये खासा नंबर 19 है जो इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला, इफ्तिआल और रुबाई में फ़अलला के अंदर आ रहा है। 20वीं खासियत ये है कि मुवाफ़क़त। मुवाफ़क़त का माना मुवाफ़िक होना, मुताबिक होना, उसकी तरह होना। तो इल्म सर्फ़ में ये है कि फ़ेल का हम माना हो जाना। अब देखिए बाअतहु ये बाबे मुफ़ाला से आ रहा है और ये अबअदो के मानी दे रहा है चूँकि बाबे इफ़ाल है। तो बाबे मुफ़ाला के हम मानी है, बाबे मुफ़ाला जो है वो बाबे इफ़ाल के हम मानी इस्तेमाल हो रहा है। बाअतहु मैंने उसे दूर किया, या अबअदु मैं उसे दूर करता हूँ। मुवाफ़क़त बाब तफ़ईल में भी नज़र आ रही है। देखिए ज़अफ़्तु शैअ, मैंने एक चीज़ को बढ़ाया, दो चंद किया, दो गुना किया। तो ये ज़अफ़्तु बाब मुफ़ाला है और ये बाब तफ़ईल के माने में आ रहा है। ज़अफ़्तुहु, ज़अफ़ युज़अफ़ु तज़ईफ़, तो वो बढ़ गया। इसलिए जो फ़ेल मुज़ाअफ़ है उसको फ़ेल मुज़अफ़ भी कहते हैं, यानी बाब तफ़ईल से भी उसका मस्दर लाते हैं। यानी ये जो फ़ेल है इसके माने में आ रहा है, ये दोनों हम मानी बन गए, हालांकि बाब मुख्तलिफ हैं। इसी तरह देखें साफ़र ज़ैदुन, ज़ैद ने सफ़र किया। अब ये माना दे रहा है सफ़रा का, सफ़रा का माना भी सफ़र किया और साफ़रा का माना भी सफ़र किया। तो ये मुजर्रद का हम मानी है, मुजर्रद का मुवाफ़िक बन रहा है। खासा नंबर 21 इल्बास माख़ज़। इल्बास लिबास से है, लिबास का माना होता है पहनावा। इल्म सर्फ़ में माख़ज़ पहना देना किसी को। तो माख़ज़ बार बार इस्तिलाह आ रही है, मैंने बताया था कि इसमें जामिद से भी आगे फ़ेल बना लेते हैं। तो जो फ़ेल इसमें जामिद से बने तो वो जामिद माख़ज़ कहलाता है। अब देखिए जुल एक पालान होता है जो गधे घोड़े पर डालते हैं, फिर उस पर कुछ सामान लाते हैं ताकि गधे घोड़े को रगड़ ना लगे सामान की और वो राहत महसूस करे। उसके लिए उस जुल्लुन से ही फ़ेल बना लिया। जल्ललतुल फ़रसा, मैंने घोड़े को जुल्ल पहनाया, यानी पालान पहना दिया। तो उसका गोया लिबास उसको उड़ा दिया। उसी बजाय इसके कि कहता है कि अलबस्तुल जुल्ला अल फ़रसा, इसकी बजाय या कसौतुल जुल्ला अल फ़रसा, ये पूरा 2-3 लफ्ज़ बोल के मफ़हूम देने की बजाय उसी जुल से ही एक फ़ेल बना के तो पहनने का मफ़हूम पैदा कर लिया गया है। तो ख़ासियत का माना ही यह है कि असल माने में कोई मज़ीद माना लिया जाए, असल माने के साथ एक इजाफ़ी माना उसके अंदर पैदा कर दिया जाए, यही ख़ासियत की तारीफ़ है। ये देखें बाब फ़अलला में भी आ रहा है बरक़अतहु,
برقع پہنایا میں نے اس کو، یہاں ہو کی بجائے ہم ہا کر دیں چونکہ مؤنث ہی برقع پہنا کرتی ہے، تو برقعتھا میں نے اس کو برقع پہنایا۔ اب برقع ایک اسم ہے، اس میں جامد ہے، اسی سے فعل بنا لیا اور اس میں الباس کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی کسوہ کا مفہوم پیدا ہو گیا، پہناوے کا مفہوم آ گیا، تو اس میں جامد سے ہی فعل اخذ کر لیا، تو جس سے فعل اخذ کیا ہو اس میں جامد سے اس کو ماخذ کہتے ہیں، تو ماخذ کو ہی پہنا دینا یہ باب کہلاتا ہے الباس ماخذ۔ آگے اتخاذ خاصہ ہے، اس کا معنی ہے بنانا یا لے لینا، اخذ کر لینا۔ علم صرف میں اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ماخذ بنا لینا یا کسی کو ماخذ میں لے لینا۔ مثال کے طور پر ماخذ ہے وطن، وطن ایک جگہ کا نام ہے، اسی سے جب فعل بنایا استوطن، تو یہ باب استفعال ہے، الف سین تا کا اضافہ کر کے، تو ایک اور معنی لے لیا کہ ہندوستان کو وطن بنایا، اس نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا، تو گویا اس نے ماخذ کو اپنا لیا ہے۔ یہاں باب مفاعلہ میں دیکھیں، توسد الحجر، باب تفاعل میں، یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل میں دیکھیے گا، توسد الحجر، اس نے پتھر کو وسادہ بنا لیا، وسادہ ماخذ ہے، اسی سے فعل بن گیا توسدہ، اور اس وسادہ کو ماخذ کو ہی اس نے بنا لیا ہے اپنا تکیہ، تو پتھر کو اس نے اپنا تکیہ بنا لیا، یعنی ماخذ کو بنا لیا ہے۔ تعبط الطفل، بچے کو بغل میں لے لیا، ابت کہتے ہیں بغل کو، تو اسی سے فعل بنایا تعبط، اور اس میں کیا مفہوم آ گیا کہ ماخذ میں اس کو لے لیا، ابت میں اس کو لے لیا بچے کو۔ اجتحر الفارو، فارو چوہے نے بل بنا لیا، اب جوہر کا معنی ہوتا ہے بل، یہ ماخذ ہے، اس ماخذ سے یہ فعل بن گیا، یعنی اس میں جامد سے یہ فعل بن گیا ہے، اور اس ماخذ کو اس نے بنا لیا ہے، ماخذ بل ہے، اس نے بل بنا لیا، چوہے نے بل بنا لیا۔ یہاں دیکھیے قنطرہ، قنطرہ فعللہ کے وزن پر فعل رباعی ہے، پل بنایا، پل بنایا، قنطر پل ہوتا ہے، تو اسی سے وہ فعل بن گیا ہے، اور اس ماخذ کو ہی اس نے چیز بنا لیا ہے۔ طلب ایک خاصہ ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے چاہت یا مانگ، تو صرف میں ہے کہ ماخذ کو مانگ لینا، مثلا ماخذ ہے مغفرت یا غافرہ، مغفرت، باب استفعال سے یہ جب استعمال ہوا استغفرہ، تو اس نے بخشش مانگ لی، مغفرت طلب کر لی۔ اب دیکھیے کہ یہاں اس نے ماخذ کو مانگ لیا ہے، الف سین تا جب اضافی آتی ہے مزید فی میں، اس کے اندر مانگ اور چاہت کا مفہوم آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لیاقت کا مفہوم آ جاتا ہے، یعنی وہ لائق ہونا، یعنی ماخذ کے لائق ہو جانا، جیسے استرقع الثوب، کپڑا رکع بندی کے لائق ہو گیا، یعنی پیوند کاری کے لائق ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ بھی باب استفعال ہے، لیکن اس کے اندر طلب کا معنی کی بجائے اس کو پیوند کے لائق بنا دیا ہے، تو لائق ہونے کا مفہوم آ گیا ہے۔ باب استفعال میں ایک تیسرا خاصہ حسبان ہے، حسبان کا معنی ہوتا ہے حساب لگانا، گمان کرنا، یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ علم صرف میں یہ ہے کہ موصوف ماخذ گمان کرنا، کسی چیز کو ماخذ کا موصوف گمان کرنا، خیال کرنا کہ اس کے اندر ماخذ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حسنہ ہے اچھائی، جب ہم نے استحسنہ کہا، استحسنتہ، تو میں نے اس کو اچھا گمان کیا، یہاں اچھا طلب کیا نہیں، یا اچھائی کے لائق نہیں کیا، بلکہ اچھا سمجھا، اچھا گمان کیا، میرے خیال کے مطابق وہ اچھا ہو گیا، تو اس کے اندر حسبان کا خاصہ پیدا ہو گیا۔ آج ہم نے
یہ 7 خاصیات سیکھی ہیں، ان میں آپ کو کون سی خاصیت ذہن نشین ہوئی وہ ایک خاصیت کسی ایک کو سکھا دیں۔ دیگر لیکچرز سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ لنک کو آپ کلک کریں گے، تمام لیکچرز کی فہرست آ جائے گی، اپنی منشا اور طلب کے مطابق اس کو سماعت کر سکتے ہیں اور ترتیب سے بھی علم الصرف کے یہ تمام ابواب اسٹڈی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک اور شیئر کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔